دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں عورت کا نماز پڑھانا، خواہ وہ نماز پنجگانہ ہو یا نماز تراویح ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہے، ناجائز ہے۔ یہ فقہ حنفی کا اصل مسئلہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب حالت ضرورت ہو، ضرورت کے تحت عورت جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کر سکتی ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر مسئلہ چینج ہو جایا کرتا ہے۔ فقہاء نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور ایک فقہی اصول بھی ہے، فقہی قاعدہ بھی ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوعات کو مباح کر دیا کرتی ہیں۔ ضرورت ممنوعات کو مباح کر دیتی ہے، مطلب کہ اس کا کرنا اب درست ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ اب ضرورت کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو صورت یہ ہے کہ کسی علاقے میں ایک بد عقیدہ عورت ہے، وہ تراویح کی آڑ میں اور خلاصہ تراویح کی آڑ میں وہ لوگوں کو، عورتوں کو ترغیب دیتی ہے، اور عورتیں تراویح کی آڑ میں، خلاصہ تراویح کی آڑ میں وہاں پہ جاتی ہیں، اور اس طرح ان کے عقائد و نظریات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو بد مذہب بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی ایسی بد مذہب عورت ہے جو اس طرح کام کر رہی ہے، تو وہاں پر علماء ضرورت کے تحت اجازت دیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ عورت ہو، ٹھیک ہے، اچھا قرآن پڑھنا جانتی ہو، اس کے بعد خلاصہ تراویح کا اہتمام کرے، جس طرح ہماری مسجد میں ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد جو ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ہم چند آیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کو خلاصہ تراویح کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بہن ایسی ہیں جو صحیح قرآن پڑھنا جانتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی عالمہ مفتیہ جو باقاعدہ طور پر مطالعہ کر کے آتی ہیں اور عقائد و نظریات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور عورتیں راغب بھی ہوتی ہیں ان کی طرف، تو پھر ایسے علاقے میں عورتوں کو اجازت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک اچھی قاریہ ہیں، اچھا قرآن پڑھنا جانتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی عالمہ مفتیہ وہ خلاصہ تراویح کا اہتمام کرتی ہیں، جس میں وہ عقائد و نظریات کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں، اعمال کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ ان کے پاس جاتی بھی ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اگر عورتوں کو آپ درس فقہ کہہ کر بلائیں گے تو عورتیں نہیں آئیں گی، اگر یہ کہیں گے کہ درس حدیث ہے تو عورتیں نہیں آئیں گی، ہاں اگر یہ کہیں گے نا نماز تراویح ہے یا صلاۃ التسبیح ہے تو پھر عورتیں کھینچی بھی آئیں گی۔ ایک ہمارے ہاں عورتوں کا ایک ذہن بن چکا ہے، اور عورتیں وہاں پر آتی بھی ہوں، اور وہاں پر تراویح کے بعد خلاصہ تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہو، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی عالمہ ہوں، مفتیاں ہوں، اور انہیں فقہ پر زیادہ تو نہیں، تھوڑا بہت عبور ہو، اور وہ مطالعہ کر کے صحیح خلاصہ تراویح کا اہتمام کرتے ہوں، جس میں وہ عقائد کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوں، اصلاح کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوں، تو پھر میرا خیال بھی یہی ہے، اور بعض علماء پھر یہی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں عورتوں کو اجازت دی جائے۔